ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی بالکل جو ہے نماز کی بہت غفلت ہے۔ آج بھی جمعہ کے لیے آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کئی بچے اذان ہونے کے باوجود، اذان سننے کے باوجود مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے۔ آج ہمارا طریقہ یہ ہوا ہے کہ اذان کے لیے ہم نماز کے وقت نہیں بھاگتے، آپ نماز کا وقت دیکھتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں، جبکہ ترتیب یہ نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ترتیب کیا ہے۔ ایکچولی اذان جو ہے نماز سے اکثر 15 یا 20 منٹ دی جاتی ہے، 15 یا 20 منٹ پہلے کی جاتی ہے۔ بتائیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی جماعت نہ جائے، آپ پر تکبیر اولیٰ نہ جائے، اس کے لیے ترتیب دی گئی بزرگوں نے کہ بھائی کسی کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، کیونکہ نماز با جماعت جو گنتی ہوتی ہے وہ تکبیر اولیٰ سے ہوتی ہے۔ اور تکبیر اولیٰ بولتے ہیں جو امام صاحب پہلی بار اللہ اکبر بول کے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلی بار، اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ با جماعت ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز میں کبھی بھی مل جاؤ تو با جماعت نماز ہوگی، آپ شریک نماز ہوتے ہو۔ فرق سمجھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جس نے اللہ اکبر بولا وہ با جماعت ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی شامل ہوا، چاہے اسلام میں وہ شامل ہوتا ہے، وہ شامل جماعت ہوتا ہے، با جماعت نہیں ہوتا۔ اور جتنی نماز اس کی چھوٹی ہے اتنی نماز کا ثواب اس کا کم ہوتا ہے۔ تو یہ تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، اس کے لیے 15 منٹ اور 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اذان دینے والا ہی مؤذن جو ہے سے 5 منٹ دے لیتا ہے اذان ہے۔ اذان 1 منٹ میں نہیں ہوتی، کم سے کم 3 منٹ، اور دینے والا 5 منٹ بھی لے لیتا ہے۔ تو آپ کے 5 منٹ پہلے ہی جماعت کے جو ہے کام ہو گئے۔ پھر بچے جو 10 منٹ، اس میں یہ ترتیب رکھی گئی کہ اذان سننے کے بعد لوگ گھر میں بیٹھ کے تسلی بخش، یا جہاں کام پہ وہاں پہ تسلی بخش اذان سنے اس کا جواب دے۔ تو وہاں پہ آپ کے 5 منٹ چلے گئے۔ پھر وہاں سے اٹھ کے وضو کرنے اور مسجد میں آنے کے لیے 5 منٹ ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو باوضو رہتے ہیں دن بھر؟ گنتی کے انگلی پہ ہوں گے، پورے محلے میں گنیں گے تو انگلی پہ گن پائیں گے جو پورے دن وضو سے رہے۔ تو گھر سے نکل کے یا کام سے نکل کے مسجد میں آ کے وضو کرنے تک آپ کے 5 منٹ، اور بچے گے 5 منٹ آپ کے سنت کے ہی۔ جو فرض نماز کے پہلے جو سنتیں ہوتی ہے اکثر 4 رہتی ہے، اس کے لیے وہ 5 رہتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اذان جو ہوتی ہے جماعت سے 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے دی جاتی ہے۔ مگر افسوس آج کے لوگ جو ہے اذان کا وقت نہیں یاد رکھتے، وہ جماعت کا وقت یاد رکھتے۔ اذان سن کے بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں یار نماز کا بھی ٹائم ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ نماز کا ٹائم ہے، مطلب وہ گھر سے نماز کے وقت نکلے۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوگی اپنے گھر سے نکلے گا، 1-2 رکعت کھڑائے گا، وضو کرے گا، پھر آگے نماز میں۔ یہ کتنا غلط طریقہ ہے، کتنی بڑی غفلت ہے۔ ارے بھائی آپ کے لیے آسان دی جا رہی ہے اس لیے کہ آسان ہوتی ہے، آپ آ جاؤ تاکہ آپ کی تکبیر بلانا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ کون بتائے گا کہ نماز جو ہے پورے دن میں فرض کے علاوہ کتنی ہے جو مشہور ہے؟ آج اس پہ بات کریں۔ مشہور نمازیں کتنے ہیں پورے دن میں؟ لوگوں کو 5 ہی معلوم ہوتے ہیں، میں بتا دوں۔ فرض نمازیں یاد ہو گئی: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور بہت اگر کسی کو پتہ ہو تو اس کے علاوہ نمازیں سب بھول گئے۔ میں آپ کو بتا دوں پورے دن میں نماز 10 ہے۔ 10 نماز پڑھنی چاہیے جو صحابہ نے پڑھی، وہیں پہ پڑھی، کعبے تک پڑھی گئی، اس کے بعد اس میں کمر پڑھنی جا رہی۔ میں پہلے آپ کو نماز کا طریقہ بتا دوں، یہ بتا دوں کہ آج جو ہم دیکھتے ہیں یہ گھڑی سے وقت دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت گھڑی تھی نہیں تھی، تو پھر نماز کی ترتیب کیسی دی گئی، وقت کا لحاظ کیسا کیا؟ اس کو سمجھو تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی نماز اگر فجر کی پڑھی جائے تو فجر کا وقت ہوتا ہے صبح صادق، جو ہم اکثر رمضان میں سحری کرتے ہو دھیان دیں۔ تو صبح صادق کیا ہے؟ اندھیرا چھٹ جائے اور سویرے آ جائے آسمان،
آسمان پہ جب سفیدی آ جاتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے، وہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ختم کب ہوتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو جائے، ہلکی لالی آتی ہے وہاں تک ہے، جس وقت سورج طلوع ہو گیا آپ کی فجر کی نماز وقت ختم، یہ ہے فجر۔ پھر جب سورج نکلتا ہے وہ زوال کا وقت ہے، وہ 20 منٹ دیا جاتا ہے کہ سورج نکلے، زمین کو ٹیکا ہوا رہا، زمین سے چھوڑ دیتا ہے جب سورج، اس کے بعد دوسری نماز ہے، کون سی ہے کون بتائے گا؟ اوابین، یہ اوابین ہے، یہ دوسری نماز ہے، یہ سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ بعد سے لے کے تو زوال تک، زوال ہوتے سورج سر پہ آنے پر اس میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا، مگر اس کے پہلے جو ہے اور بات ہے صبح صادق سے لے کر سورج میں گرمی آنے تک جو ہے یہ اشراق کا وقت ہے۔ جب سورج میں گرمی آ جائے جو کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہوتی، سورج میں تپش جو آتی ہے وہاں پہ چالو ہوتی ہے دوسری تیسری نماز، اس کا نام ہے چاش، یہ تیسری نماز ہے، یہ چاش ہے۔ چاش کب تک ہے؟ زوال تک، جہاں زوال آیا وہاں پہ نماز نہیں، پھر 20 منٹ کا وقفہ ہے، جیسا ہی آپ کا سایہ ہونے لگے وہ شروع ہوتا ہے وہ ظہر کا، یہ چوتھی نماز ہے، تب آپ کا سایہ شروع ہو جائے۔ شافی میں جو ہے ہم سایہ ہو جائے، مطلب ہر چیز کا اس کے سایہ کے برابر کا سایہ ہو جائے، تب تک جو ہے ظہر کا وقت ہے۔ جیسا ایک سایہ سے سایہ آگے بڑھنے لگ جائے، شافی میں چوتھی پانچویں نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اصل، مگر حنفی میں، حنفی کا جو ایسا حساب ہے کہ زوال ختم ہو جائے اور ہم سایہ مطلب ایک چیز کا 2 گنا جب تک سایہ ہوتا ہے تب تک ظہر کا ہو، تب تک ظہر کا ہو۔ شافی میں برابر کا سایہ، اگر میں 6 فٹ کا ہوں تو 6 فٹ تک میرا سایہ ہے، وہاں تک ظہر ہے شافی، اور اس کے آگے اگر سایہ بڑھ جائے تو میرا شافی ہوتے ہوئے عصر کا وقت شروع ہو گیا، مگر حنفی کا نہیں۔ حنفی کا جو وقت ہے میرا 2 گنا سایہ ہو جائے تب تک کا ظہر کا وقت ہے، مگر 6 فٹ تک میرا جو ڈبل ہو جائے 12 فٹ تک جب میرا سایہ ہوگا تب تک میں ظہر پڑھ سکتا، اور 6 فٹ کے بعد جیسا سایہ آگے بڑھے وہاں پہ حنفی کا وقت شروع ہوتا ہے عصر، ظہر کا عصر کا وقت سمجھ میں آیا؟ اب عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ غروب آفتاب تک جو ہے وہ عصر کا وقت ہے، جب غروب ہونا شروع ہو جائے پھر 20 منٹ نماز، 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں، پھر غروب ہونے کے بعد میں ہماری جو نماز شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مغرب، مغرب کے فوراً بعد جو ہے مغرب اور عشاء سے پہلے ایک نماز اور ہے، اس کا نام ہے اوابین، لوگ بھول چکے، یہ نماز ہے اوابین، ایک عشاء کے پہلے میں یہ پڑھنی ہوتی، پھر یہ عشاء کب تک ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد سے جب تک آسمان میں لالی رہتی ہے تب تک کے جو ہے مغرب کا وقت ہے، جیسے سیاہی آ جائے بادل آسمان کالا ہو گیا آپ کا عشاء کا وقت شروع ہو گیا، آپ کو کہیں کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسمان دیکھتے ہو سمجھ سکتے ہیں، جیسا سیاہی آ جائے کالا ہو گیا بادل آسمان کالا ہو گیا آپ کا عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ عشاء کا وقت کب تک ہے؟ واپس صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، مگر عشاء اور فجر کے بیچ میں واپس ایک نماز ہے، جو 2 نمازیں ہیں، ایک ہے وتر اور ایک ہے تہجد، لوگ وتر تو پڑھتے ہیں مگر تہجد تو نہیں، سمجھ میں آیا؟ کتنے نماز ہے؟ 10، پہلی ہے فجر، پھر اشراق، پھر چاش، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر اوابی، پھر عشاء، پھر وتر، اور آخری تہجد۔ کتنے نماز ہوئے؟ 10 نماز ہے، اس میں سے 5 فرض ہے، اس میں سے 5 فرض اور 5 جو ہے وہ نفل یا سنت ہے، تو یہ نفل اور سنت کو بھول چکے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے ہم شروع کرتے ہیں جو ہے پہلی نماز اشراق سے۔ اشراق کے بارے میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کے حدیث سے آپ کو بتاتا ہوں
کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حتیٰ کہ سورج اگ آئے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کو مقبول حج اور مقبول عمرہ کا ثواب۔ لوگ حج کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، آج لاکھوں روپے رکھتے ہیں حج کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقبول ہونے کا جو درجہ 3 بار دو 3 بار فرمایا، مقبول حج اور مقبول عمرہ، مقبول حج اور مقبول عمرہ، مقبول حج اور مقبول عمرہ۔ مطلب کتنی یہ سعادت کی بات ہے کہ تھوڑا وقت دے دو، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ دے دو، روزانہ آپ مقبول حج اور مقبول عمرہ نماز جب کتنے بھی غریب ہو، کتنے بھی مقروض ہو، اب حج کے لیے اگر طرف گئے ہو تو آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں، اس سے بہتر کوئی نماز نہیں، تھوڑا 1 گھنٹہ دینا ہے۔ وہاں پہ تو آپ کو 40 دن دینا پڑتے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، تب بھی اللہ چاہے تو وہ قبول کرے، اور اللہ کا غفور رحیم ہے، کرم کرتا ہے۔ یہ اگر روزانہ حج اور روزانہ عمرہ کا ثواب ہے، یہ ہے اشراق۔ اس کے بعد آتا ہے چاس۔ چاس کا جو ہے یہ جو 2 رکعت سے 12 رکعت ہے، یہ ایسی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اکثر کی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اس کو ادا کیا اور اس پہ قائم رہا تو یہ گناہ کی مغفرت پورے جسم کا صدقہ ہے۔ اس جو غریب ہے جو صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکعت 2 رکعت سے 12 رکعت چاس کی نماز کرے اس کے ہر جوڑ کا صدقہ وہ ادا کرے، اور دین اور روزی میں برکت کے لیے باعث ہے۔ چاس پڑھنے والے کے لیے اللہ اس کے دین میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ جو آج جوڑے والے کی برکت نہیں ہے، جو برکت چاہتا ہے وہ چاس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ تیسری نماز جو ہے اوابین جو مغرب بات کری جاتی ہے، اسے بزرگوں کی نماز کہی گئی، اسے ذاکرین کی نماز کہا گیا، اسے اللہ والوں کی نماز کہا۔ یہ جو اوابین ہے اسے اللہ والوں کی نماز کہا گیا۔ اس کے جو کم سے کم 6 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، یا پڑھنے والے 20 بھی پڑھتے، 6 سے 20 رکعت ہے یہ دونوں کر کے، اور اس کا ثواب آتا ہے۔ اس کے پڑھنے والوں کو اللہ کی طرف اللہ کو راضی کرنے والا کہا گیا، اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ کی خوشنودی ملتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا باعث ہے۔ جو دین بھر میں چھوٹے موٹے جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں، یہ پڑھنے والا اللہ سے سارے صغیرہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو پابندی سے یہ نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ کا بندہ یا اللہ کا جو بندہ ہے اس پہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب چھوٹی نماز جو ہے وتر کے تعلق سے آتا ہے، یہ 3 رکعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ وتر ایک ایسی نماز ہے 3 رکعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی، اور اس کو جو ہے دین کی آخری رکعت بھی کہا ہے، آخری نماز بھی کہا ہے، جہاں پہ دین ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے، اس میں روحانی اور جسمانی سکون اطمینان ملتا ہے، اور نماز پڑھنے والے کو جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے لال اونٹ کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو ہے کوئی سواری ہوا کرتی تھی، وہ ابھی بھی اونٹ۔ آج جو سب سے بڑی اور سب سے کیا بولیں گے پریمیم سواری جو مانی جاتی ہے وہ فراری مانی جاتی ہے، وہ فراری مانی جاتی ہے۔ جس کے پاس فراری ہے وہ ایک دم بڑا سینگ مانا جاتا ہے۔ تو اس وقت جس کے پاس لال لکڑوں کا اونٹ ہوا کرتا تھا اس کو امیر مانا جاتا تھا، کیونکہ سب سے مہنگا آتا تھا۔ تو گویا جس نے تو گویا اللہ کو اس کو لال اونٹ سے نوازا، اس کو کتنا ثواب، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہوا، مالدار ہوا۔ اللہ کے نزدیک وہ جو ہے وہ ایسی عبادت میں شامل ہوتا ہے جس کے بعد بہت عبادت۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے تعجب کے تعلق سے تو اتنے حدیثیں ہیں، حتیٰ کہ اس کی روایت جو ہے قرآن میں بھی آئی ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں 79 آیات میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں السجدہ جو ہے اس سورہ میں 16 اور 17 آیات جو ہے اس تعجب کے تعلق سے۔ تعجب کو آپ یہ سمجھو کہ تعجب پڑھنے والے کے تعلق سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 رکعتیں فرض تھی، 6 نمازیں فرض تھی، ہم پہ 5 ہے، اور چھٹی جو ہے وہ تہجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ پہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ نے یہ نماز کبھی نہیں کرتی۔ تو یہ جو ہے یہ 2 سے لے کے 12 رکعتیں ہیں، اس کے تعلق سے آتا ہے جو اس کو ہمیشہ ادا کرتا ہے یہ روحانی سکون دیتا ہے، چہرے پہ نور عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، گناہ کی مغفرت کا بہت بڑا یہ اجر ثواب ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والی سب سے بڑی نماز یہی ہے۔ یہ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ تاجر پڑے اور دعا کر کے انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ قرآن اور حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ رات کے آخری پہر میں فرض ہے، مطلب جو ہے 12 کے بعد اور 3 کے پہلے اس کا بہترین وقت ہے، 12 سے 3، 12 کے بعد اور 3 کے درمیان تک 2:30 بجے کا نماز کا وقت جو ہے بہترین ہے۔ اس میں روایتیں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ رب العزت اپنے شان کے حساب سے آسمان زمین پہ اترتا ہے اور خود سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی عرض کرنے والا، کوئی دعا مانگنے والا، کوئی محتاج ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کی اس کی دعا قبول کرے۔ تو جو یہ نماز دعا کرتا ہے اس کی نماز اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ روزہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں 4 پڑھنے والا جو ہے، تاجر پڑھنے والا جو ہے وہ نیک بندے کے شمار میں ہوتا ہے۔ یہ نفل نماز جو ہے اس کو سب سے بہترین اور سب سے افضل نماز نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے بہترین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھا کہ اگر فرض کے بعد کسی کو کوئی نماز پڑھنی ہے تو تہجد نماز پڑھے۔ تو نفل نمازوں میں سب سے برگزیدہ اور سب سے بہترین اور سب سے مقبول نماز جو ہے وہ تہجد نماز ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں فرض نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بچے ہوئے 5 نمازیں ہیں ان میں ہمارا توجہ دیے، یہ بہت اہم نماز ہے ہماری مغفرت کے لیے، ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے، ہماری جو ہے اس میں برکت کے لیے۔ میں پھر سے دعا کروں کہ 10 نمازیں ہیں، سب سے پہلے فجر، اس کے بعد میں اشراق، اس کے بعد میں چاش، اس کے بعد میں ظہر، اس کے بعد میں عصر، عصر کے بعد میں مغرب، مغرب کے بعد میں اوابین، پھر عشاء، پھر وتر، اور پھر یہ 10 نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فیوز اور برکت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔